مسلک اہل حدیث کے ایک بڑے نامور عالم دین گزرے ہیں، حکیم عبد المجید سودری. ان کی ایک کتاب ہے رہبر کامل. اس میں ایک واقعہ لکھا ہے حکیم صاحب نے، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اور یہ ایک ہمارے لیے باعث مسرت بات یہ ہے کہ مسلک اہل حدیث سے ان کا تعلق ہے. تو یہ تو پھر کہنا ہی پڑے گا کہ میرے مولا حسین سب کے ہی ہیں، ذرا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہیں حسین. تو چونکہ وہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ بھی میرے نبی سے محبت رکھنے والے ہیں، تو ہر وہ شخص جو میرے نبی سے محبت رکھے تو یقیناً اس کے ایمان کا تقاضا ہوگا کہ وہ اہل بیت اطہار سے بھی محبت رکھے. تو اہل بیت اطہار کی جو عزت و عظمت ہے اس حوالہ سے ان کی یہ بات مجھے بڑی خوبصورت لگی، میں آپ احباب سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے لکھا کہ رہبر کامل میں حضرت حکیم عبد الحمید سودری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ایک دن میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گزر رہے تھے، بازار میں سے گلی میں سے گزر رہے تھے، تو وہاں چند بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا، تو ان میں سے میرے محبوب نیچے بیٹھ گئے. میرے محبوب نیچے بیٹھ گئے اور ایک بچے کو پکڑا، اس کو سینے سے لگایا، اس کو چوما، اس کو بوسہ دیا. تو پاس جو صحابہ تھے نا، وہ اس بچے کی قسمت پہ رشک کرنے لگے کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے قدموں کی خاک کے بوسے کو جبریل امین علیہ السلام جیسے ہستیاں جو ہیں وہ ترستی ہوں. تو وہ عظیم المرتبت ہستی نیچے بیٹھ جائے اور اس بچے سے محبت کرنے لگے. یقیناً کوئی نہ کوئی کمال تو اس بچے میں رکھا ہے نا. شفقت تو آپ سب سے ہی فرماتے ہیں، آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ بچوں کے پاس سے گزرتے آپ ان کو پیار دیتے، آپ ان سے پیار سے گفتگو فرما لیتے. لیکن یہ کوئی الگ نوعیت کا اس سے محبت فرمائی ہے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. محبت بھی ایسی کہ انفرادی محبت ہے. پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس سے جو محبت فرمائی ہے اس کی آپ یہ کوئی خاص وجہ ہے اس کی، آپ ارشاد فرما دیں. تو قربان جاؤں، حکیم صاحب نے بھی بڑی خوبصورت بات لکھی. انہوں نے لکھا کہ صحابہ سے فرمانے لگے میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ میں اس بچے سے کیوں نہ اس قدر محبت سے پیش آؤں کہ اس کی ایک عادت اتنی اچھی مجھے لگی کہ یہ میری محبت کا مستحق ٹھہرا. اس نے میرا پیار جیت لیا، اس نے میری محبت کا حقدار بن گیا. یہ وہ کون سی بات ہے کہ میں نے دیکھا ایک دن کہ میرا بیٹا حسین جا رہا ہے، اور یہ جو بچہ ہے اس کو میں نے دیکھا کہ یہ نظر رکھتا ہے اس جگہ پر جہاں پر میرے حسین نے قدم رکھے. تو یہ وہاں سے مٹی اٹھاتا ہے اور مٹی اٹھا کے اپنی آنکھوں کے ساتھ لگاتا ہے. مٹی اٹھاتا ہے. میں اس کی جو قسمت ہے اس کے مقدر پہ قربان چلا جاؤں کہ کیا خوبصورت مقدر ہے اس شہزادے کا بھی کہ وہ مٹی اٹھاتا ہے. کاش ہم بھی اس دور میں ہوتے تو امام حسین جس راہ گزر سے چلتے جاتے ہم اس خاک کے ذروں کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے جاتے. بہرحال اللہ تعالی امام حسین علیہ السلام کی ہمیں محبت اور مودت نصیب فرمائے رکھے. اس بچے کی یہ عادت میرے نبی پاک نے صحابہ کے سامنے رکھی. فرمایا کہ میں اس لیے اس سے محبت کرتا ہوں کہ اس نے میرے حسین پاک کے قدموں کی مٹی کو چوما ہے، اپنی آنکھوں سے لگایا ہے. تو جو میرے حسین سے اتنی محبت کرے میں محمد اس سے کیوں نہ محبت کروں. اور اسی واقعہ کو ملا حسین وائز کاشفی صاحب تفسیر حسینی اور روضۃ الشہداء میں بھی لے کے آئے ہیں. انہوں نے اس کو ذرا تھوڑا سا مزید لکھا. وہ فرماتے میرے محبوب نے فرمایا میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں اور قیامت والے دن اس کی امام حسین سے محبت کی وجہ سے اس کے ماں باپ کی شفاعت بھی کروں. تو یہ ایک میسج ہے. واقعہ تو ختم ہو گیا. ایک میسج ہے امت مصطفیٰ کو کہ جو کوئی چاہتا ہے کہ میری طرف نگاہ مصطفیٰ ہو جائے،
جو کوئی توجہ میرے محبوب کی توجہ کو، رسول پاک کی توجہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے کہ محبوب نگاہ محبت میری طرف بھی پھیر دیں، میرے محبوب اپنی محبتوں کا رخ میری طرف فرما لیں، تو اس کو ایک نسخہ دیا ہے میرے پاک نبی نے. کیوں؟ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا. میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے سے محبت کر کے امت مصطفیٰ کو یہ میسج دیا ہے کہ جو میرے بیٹے حسین سے یوں ٹوٹ کے محبت کرے گا، اس کا نانا پاک محمد مصطفیٰ اس سے محبت فرمائے گا، اور اس سے ہی محبت نہیں فرمائے گا بلکہ اس کے والدین کی شفاعت بھی کرے گا. تو یہ امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنا یہ فقط میرے محبوب کی محبتیں حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، ماں باپ کی بخشش کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے، ماں باپ کی بخشش کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے. اس لیے میں اپنے سامعین کو، اپنے احباب کو یہ عرض کروں گا، میری درد بھری یہ ایک التجا ہے کہ اپنی محبتوں کا رخ کربلا کے تاجدار کی طرف پھیر دیں، اپنے دلوں کا قبلہ اس شہنشاہ اور تاجدار کربلا کو بنا لیں. اگر آپ کی میری محبتوں کا قبلہ کربلا بن جائے گا تو مدینہ طیبہ سے پھر محبتوں کے تحفے خود بخود موصول ہوتے رہیں گے، اور اللہ بھی راضی، میرا مصطفیٰ بھی راضی، اور اس محبت کے طفیل اللہ ہمارے ماں باپ کی بھی بخشش فرمائے گا. تو اس لیے اپنی محبتوں کو میرے حسین پاک علیہ السلام کے لیے، میرے مولا حسن پاک علیہ السلام کے لیے، سیدہ کائنات اور مولا کائنات کے خانوادہ اہل بیت یہ جو ہے ان کے پاک گھرانے کے لیے مخصوص کر دیں. اور اسی طرح ایک ہمیں سیکھنے کا طریقہ نصیب ہوتا ہے میرے محبوب کے صحابہ کرام سے، اور سمجھنے کا اور ایک خوبصورت طریقہ ملتا ہے کہ کس طرح امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. دیکھیں، صحابہ کرام میرے محبوب کی کچہری کے لوگ تھے، ان کے پاس بیٹھتے تھے، وہ جانتے اور سمجھتے تھے کہ مقام حسین پاک اور اہل بیت کا مقام کیا ہے. جس طرح سیم ایک واقعہ ہے ہماری کتب میں موجود ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جناب ابو ہریرہ جو ہیں، کون نہیں جانتا حضرت ابو ہریرہ کو؟ میرے محبوب کے صحابہ میں سے ایک ممتاز صحابی ہیں. ان کا طریقہ محبت اور ان کا طریقہ تعظیم دیکھ کے اگر کسی کو میرے نبی پاک کے گھرانے کی تعظیم کی سمجھ نہ لگے تو پھر اس کے مقدر پہ افسوس کے علاوہ کیا کیا جا سکتا ہے. کہ دیکھیں، جنازہ پڑھ کے کسی عورت کا نکلے، امام حسین علیہ السلام اب اپنا آپ نالین پاک جوتا پہننے لگے. حضرت ابو ہریرہ نے اپنی ایک روایت میں کہ پگڑی اتاری، ایک میں ہے کہ اپنا کپڑا اتارا اور اس کو نیچے رکھا. امام حسین علیہ السلام کے قدموں کی مٹی کو اپنے کپڑے میں صاف کیا، صاف کیا. یہ ہے. اب آقا حسین پاک نے فرمایا کہ میرے نانا کے صحابی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ تو میرے نانا کے بزرگ صحابی ہیں، تو آپ یہ جو عمل فرما رہے ہیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے جو جواب دیا وہ کیا خوبصورت جواب ہے. انہوں نے فرمایا کہ جو آپ کی حقیقت اور مقام و منزلت ہے اگر وہ امت پر واضح ہو جائے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے آپ کے مقام و مرتبہ کا کہ وہ کیا ہے، تو پھر آپ زمین پہ نہ چلیں بلکہ آپ لوگوں کے کندھوں پہ چلا گئے. یعنی لوگ آپ کو پھر زمین پہ چلنے ہی نہ دیں کہ اتنا بڑا آدمی زمین پہ کیوں چلے، وہ ہمارے سروں پہ چلے. یہ میسج دیا امت کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ لوگوں، یہ اصل میں ان کا مقام یہ ہے کہ امت کے سر ہوں، امت کے کندھے ہوں اور شہزادہ رسول چل رہے ہوں. یہ ایک میسج دیا سرکار کے صحابی نے. تو یہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ یوں ماننا ہے. اگر پھر بھی کسی کو سمجھ نہ آئے تو یہ اس کی تیرہ بختی ہے، یہ اس کی سیاہ بختی ہے کہ اس کو مقام حسین پاک اور مقام اہل بیت کی سمجھ نہ آ سکی. صحابہ نے بتانے میں، سکھانے میں، سمجھانے میں بالکل بھی کمی نہیں چھوڑی. اس سے آگے کوئی کیا سکھائے گا کہ پاؤں پکڑ لے اور مٹی اپنی پگڑی میں صاف کرے اپنے سر سے کپڑا اتار کے، اور
ارشاد کرے کہ آپ کا مقام و منزلت اگر لوگوں پر کھل جائے اور واضح ہو جائے تو آپ زمین پہ نہ چلیں، آپ لوگوں کے اوپر چلا کریں۔ تو یہ اس کو سمجھنے سے، پڑھنے سے، یہ واقعہ سننے سے سمجھ جانا چاہیے کہ لوگوں میرے محبوب کے اہل بیت کی کوئی مثال نہیں ہے، بالکل قطعاً کوئی مثال نہیں ہے۔ اور یہ بار بار حضرت امام احمد بن حنبل اور دیگر محدثین کہتے چلے گئے کہ لوگوں میرے محبوب کی اہل بیت کو کسی بھی صحابی کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ قیاس مت کرو۔ میرے محبوب کے صحابہ کی عظمت اپنی جگہ پر وراء الورا ہے، لیکن میرے محبوب کی اہل بیت کو کسی سے قیاس نہ کرو یا کسی کو ان پر قیاس نہ کیا جائے۔ ان کا مقام و مرتبہ اللہ نے ایک الگ عطا فرمایا ہے، ان کا مقام و مرتبہ الگ عطا فرمایا ہے۔ تو یہ صحابی نے دکھا دیا کہ میں صحابی ہوں، مجھے بھی بڑی اللہ نے منزلت دی، لیکن یہ رسول کا بیٹا ہے، اور اس کی قدر و منزلت یہ ہے کہ صحابی اپنے سر کے کپڑے میں اس کے پاؤں کی مٹی کو صاف کرے۔ تو یہ سکھایا ہے میرے محبوب کے صحابہ نے۔ صحابہ کرام کی دل میں تعظیم رکھ کے، میرے محبوب کے جو صحابہ ہیں ان کی دل میں تعظیم رکھ کے اہل بیت اطہار کی مودت کا پرچار کریں، ان کا ذکر کریں، ان سے محبتوں کے جو ہے وہ معاملات آگے شیئر کرتے چلے جائیں، اپنے دلوں کو ان کی محبت کے لیے مخصوص کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے دعا گو ہوں میں کہ ہمیں تو اللہ نے بہرحال یہ ہماری خوش بختی ہے کہ سمجھنے کی توفیق دے دی، یہ شعور عطا فرما دیا، تو اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور اس معرفت میں اللہ تعالیٰ پنجتن پاک کا صدقہ اضافہ فرمائے۔ اور جو لوگ ابھی اس سے بہراور نہیں ہیں، میری تو بڑے دل کی گہرائیوں سے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ معرفت پنجتن پاک کو یوں عام فرمائے کہ ہر طرف سے آواز آ رہی ہو کہ ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مولا حسین اور مولا حسن پاک لاجپال اور کریم ہیں، ان کی محبتوں کی دولت سے بہرہ مند فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔